بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم کے پوشیدہ حصوں کو بالوں سے پاک رکھنے کا حکم کیوں ہے؟ جدید سائنس کے مطابق زیر ناف اور زیر بغل بال زیادہ دن رکھنے پر انسانی جسم پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اسلام میں کتنے دن زیر ناف بال رکھنے کی اجازت ہے؟ زیر ناف اور زیر بغل بالوں کو کہاں تک کاٹنا چاہیے؟ اس کی حدود و قیود کیا ہیں؟ اگر کوئی مرد یا عورت 40 دن سے زیادہ اپنے جسم کے غیر ضروری بال یعنی زیر ناف بغل وغیرہ رکھے صاف نہ کرے تو اس کی کیا نماز ہوگی؟ اسے کیا گناہ ہوگا؟ ناظرین گرامی، اسلام دین فطرت ہے۔ اس کے تمام احکام انسان کی فطرت ہیں، طبیعت کے عین مطابق ہیں۔ انہیں احکام میں سے طہارت اور نفاذت یعنی پاکیزگی اور صفائی کا حکم بھی ہے، بلکہ دین اسلام نے تو صفائی کو نصف ایمان کا درجہ دیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرماتا ہے، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 160 میں یوں فرمایا گیا ہے، اور اللہ طہارت شوار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کروانا، زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا، زیر بغل بالوں کی صفائی کرنا، مونچھیں کاٹنا اور ناخن کاٹنا۔ اس حدیث مبارکہ میں انسان کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو انسانی فطرت میں شامل کیا گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ 7 دنوں کے اندر ایک بار اپنے زیر ناف بغلوں کے بالوں اور ناخنوں کی صفائی ضرور کرنی چاہیے۔ ایک ہفتے سے کچھ زیادہ دن اسلام میں بال رکھنے کی اجازت تو ہے، لیکن 40 دن سے زیادہ زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کو رکھنا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسلام میں انسان کے زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کو 40 دن کے اندر اندر صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کے تحقیق دان اور سائنسدان ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے مشاہدہ کیا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ زیر ناف بال اور بغلوں کو 40 دن کے اندر اندر صاف کر لیں۔ 40 دن کے بعد ان جگہوں پر ایک خاص قسم کا بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے جس سے ان جگہوں پر جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ یونیورسٹی آف سڈنی کے سائنسدان کیمرون ویب نے ڈیلیمن نیوز پیپر میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حال ہی میں تحقیق کیا گیا ہے کہ مغربی لوگوں کے زیر ناف اور زیر بغل بالوں کو بڑھانے سے جسم کے سارے حصے میں جوؤں کا پیدا ہونا پایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا میں بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا کے تقریباً 7.5 لاکھ انسان اس قسم کے جوؤں کے مرض میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر کیمرون نے تجربہ کیا ہے کہ یہ جوئیں عام پسیوں کی نسبت سائز میں بے حد چھوٹی ہوتی ہیں۔ جب انسان کو یہ چھوٹی چھوٹی جوئیں کی بیماری لگتی ہے تو انسان کے علم میں نہیں ہوتا کہ اس بیماری نے کس طرح جنم لیا ہے۔ شروع میں انسان کو متاثرہ جسم کے حصے میں خارش ہوتی ہے اور انسان کا جسم متاثرہ جگہ سے سرخ یا نیلا دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر کیمرون نے بتایا ہے کہ اس بیماری میں پیدا ہونے والے پسیوں کا سائز تقریباً 1.5 ملی میٹر ہوتا ہے۔ ان پسیوں کی تعداد میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے، ان کی نسل بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے۔ ایک مادہ پسوں ہر روز کا تقریباً 1 انڈا دیتی ہے۔ جسم کے جس حصے میں یہ جوں انڈا دیتی ہے وہاں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خارش کرنے سے جسم کا متاثرہ حصہ سرخ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت کافی بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کیمرون کے مطابق اس بیماری کا حل بہت ہی آسان ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کیمرون نے اس مسئلہ کا حل پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے زیر ناف بالوں کو زیادہ نہ بڑھنے دیں۔ 40 دن کے بعد ان میں بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسان اپنے زیر ناف بالوں کی صفائی نہیں کرتا وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زیر ناف بالوں میں جوئیں پیدا ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سارے جسم پر پھیل جاتی ہیں۔ زیر ناف اور بغلوں کی صفائی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا، جسے آج کی جدید سائنس اب تسلیم کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، تم میں سے ایک انسان مجھ سے آسمانوں کی باتیں معلوم کرتا ہے۔ وہ اپنے ناخنوں کو پرندوں کے ناخنوں کی طرح بڑے بڑے رکھتا ہے۔ بڑے بڑے ناخنوں میں میل کچیل چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان پاک صاف نہیں رہ سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ چند دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف نہ ہوئے تو ہم میں سے کافی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام چند دن سے کیوں تشریف نہیں لا رہے؟
اے صحابہ کرام، جبرائیل علیہ السلام ہمارے پاس اس لیے تشریف نہیں لے کر آ رہے کہ تم میں سے چند لوگ اپنے جسم کی صفائی کرنے میں تاخیر کر رہے ہو۔ تم ناخن نہیں تراشتے، بالوں کی صفائی کرنے میں تاخیر کرتے ہو، مسواک وقت پر نہیں کرتے ہو۔ دین اسلام میں انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ناخنوں کی صفائی، زیر ناف بالوں اور بغلوں کی صفائی کرنے میں تاخیر مت کریں۔ اسلام میں صفائی کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ دین اسلام نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ صفائی کو نصف ایمان اس لیے قرار دیا ہے کہ جسم کی صفائی کے بغیر نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی عبادت ایسی ہے جو پاک ہونے کے بغیر کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو انسان مونچھیں نہیں کرتا، زیر ناف بال اور بغلوں کی صفائی نہیں رکھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ زیر ناف بالوں اور بغلوں کے بالوں بڑھ جانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس گندگی کی وجہ سے انتہائی خطرناک بیکٹیریا جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بے شمار بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں۔ جو انسان زیر ناف بالوں اور بغلوں کی صفائی وقت پر کرتا ہے تو اس کے جسم میں بیکٹیریا پیدا نہیں ہوتے۔ انسان پاک صاف رکھتا ہے۔ جو انسان اپنے جسم کو پاک صاف رکھتا ہے وہ بے شمار بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ زیر ناف بالوں کو وقت پر نہ کاٹنے سے ان میں پیسیوں پیدا ہوتے ہیں، یہ ان بیماریوں کو جنم دیتے ہیں، جس کا ذکر ڈاکٹر کیمرون نے کیا ہے۔ زیر ناف بالوں کی صفائی کی حد ناف کے نیچے پیروں کی ہڈی سے لے کر شرمگاہ اور اس کے آس پاس کا حصہ ہے۔ محدثین نے لکھا ہے، جس سے پیروں کی ہڈی نہ ملے اس کے لیے زیر ناف بالوں کے مصدقہ وہ بال ہیں جو ناف کے نیچے دائیں بائیں ہوتے ہیں، اس طرح خاصیتین، اور ان کے نیچے جو بال ہوتے ہیں زوبر تک، وہ بھی اس کے تحت داخل ہیں۔ ناظرین گرامی، زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کی صفائی کرنا انسان کے جسم کی صفائی ایک نہایت ضروری حصہ ہے۔ زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کو ہفتے میں ایک بار ضرور صاف کرنا چاہیے۔ جسم کے غیر ضروری بالوں کو ہفتے میں ایک بار صاف کرنا سب سے افضل، 15 دن بعد صاف کرنا مباح یعنی اوسط، اور 40 دن کے اندر ایک بار کرنا ضروری ہے۔ 40 دن کے بعد کوئی عذر قبول نہیں، اس کے بعد انسان وعید کا مستحق ہو جاتا ہے۔ 40 دن سے زائد کا عرصہ ممانعت ہے۔ 40 دن سے زائد عرصے تک جسم کے غیر ضروری بالوں کو چھوڑے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسا کرنے والے کی نماز ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ، اور وہ سخت گنہگار بھی ہوگا۔ جسم کے غیر ضروری بالوں کو وقت پر نہ صاف کرنے سے انسان کا جسم ناپاک رہتا ہے۔ انسان تو اپنی طرف سے عبادت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ ناپاک ہے۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو جو وہ ثواب حاصل کرنا نہیں ہوتا کہ وہ ناپاک ہے، اگر انسان ایسا کرتا ہے تو وہ ثواب حاصل کرنے کی بجائے گناہ کو حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا جسم پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔